اٹ واز ڈاؤن فال آف مغل امپائر. یہ جس دور کا میں ذکر کر رہا ہوں 1730 کا, یہ جب مغل امپائر کی ڈاؤن فال ہوئی ہے تو یہ لاہور شہر افغان بادشاہوں کا یہ تخت بنا رہا. احمد شاہ ابدالی سے لے کر اور اس کے آخری بادشاہ شاہ زمان 70 سال تک یہ لاہور پہ آئے, سردیاں گزاری, گرمیوں میں پھر واپس افغانستان چلے گئے اور جاتے ہوئے یہاں پہ اپنے افغان گورنرز اور دوسرے لوگ چھوڑ گئے. تو اس زمانے میں سکھوں نے پنجاب پہ قابض ہوئے تھے اور سکھوں کی 12 مثلیں تھیں. مثل کہتے ہیں جتھے کو. ان کی 12 ٹرائبس تھے جنہوں نے پنجاب میں قابض تھے, اور لاہور شہر بھنگی مثل کے قبضے میں تھا. بھنگی مثل یہ امرتسر کی مثل تھی, یہ بھنگ پیتے تھے. اسی طرح 12 مثلوں میں سے نام, ایک مثل کنہیا مثل ہے, نکیوں کی مثل ہے, ایک مثل سکچوکیا ہے, نشانیاں والی مثل ہے, فیض پوری کی مثل ہے, شہیدوں کی مثل ہے. تو یہ ان مثلوں کے 12 مثلوں کے اس طرح نام تھے. تو بھنگی مثل کا ذکر اس لیے آیا کہ لاہور شہر پہ ان کے اثرات بڑے گہرے تھے. اس مثل نے لاہور کے اندر لاہور شہر کے شہریوں کا کوئی پرسان حال نہیں چھوڑا تھا. لاہور شہر کے 12 دروازوں کے باہر فصیلیں چڑھا دی تھیں. صرف 2 دروازے آپریشنل تھے, ایک لاہوری دروازہ اور دوسرا دہلی دروازہ. لاہور شہر کے لوگ بے شمار ٹیکس دے کے باہر جایا کرتے تھے, اور کچھ 17 قسم کے مختلف ٹیکس تھے. سن 87 میں مجھے اتفاق ہوا لوکل گورنمنٹ کے ٹیکس لا کو دیکھنے کا, تو اس میں 17 وہی ٹیکس تھے جو ان بھنگی مثلوں نے ٹیکس دیے ہوئے تھے. جس میں سے ایک ٹیکس تھا شادی ٹیکس, جو شادی کرے گا ٹیکس پے کرے گا. ایک تھا چولہا ٹیکس, جس کے گھر میں ایک سے زیادہ چولہا ہوگا وہ ٹیکس دے گا. پیدائش ٹیکس, جس کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوگا وہ بھی ٹیکس پے کرے گا. ایک تھا دھڑت ٹیکس, جو 5 سے زیادہ جو بھی کوئی چیز بیچے گا وہ ٹیکس پے کرے گا. لاہور کی مسجدوں میں لاہور کی اذانیں بند ہو چکی تھیں ان بھنگیوں کے ہاتھوں. لاہور کی مسجدوں پہ تالے تھے, گردواروں کا کوئی حال نہیں تھا, اور ٹھاکرے جس کو ہم مندر بولتے ہیں, ہندو بھی ان سے بڑے تنگ تھے. تو ضرورت اس امر کی ہوئی کہ کسی کو بلایا جائے اور ہمیں یہاں سے نجات دلایا جائے. تو اس وقت ایک 19 سالہ نوجوان جس کا نام رجیت سنگھ تھا, اور اس کا تعلق گجرانوالہ کا تھا, 19 ایئرز آف ایج. وہ شخص آتا ہے, اس کو خط لکھ کے بلایا جاتا ہے, اور لاہور کے لوگوں نے اس کو خط لکھا اور بلایا. 18 نام ہیں, اور جن میں صرف 2 ہندوؤں کے نام ہیں. باقی تمام مسلمانوں کے جو لاہور کے سٹیزنز تھے اور بڑے بڑے ان کے نام تھے, انہوں نے اس نوجوان سکھ کو لاہور بلوایا اور یہ کہا کہ آپ ہمیں یہاں پہ امن دیں اور ان بھنگیوں سے ہماری نجات دلائیں اور افغانیوں سے بھی ہماری نجات دلوائیں, اور ہم آپ کی حاکمیت کو قبول کرتے ہیں. 1799 میں اس خط کے ذریعے مہاراجہ رنجیت سنگھ لاہور آتا ہے, اور ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ رنجیت سنگھ کے دربار میں کوئی مسلمانوں کی ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے. اس وقت میرے بزرگ جو لاہور میں آباد تھے نہایت ہی پڑھے لکھے اور بڑے ذہین لوگ تھے. سو اٹ واز ان دا نیڈ فار دی مسلم سائڈ ٹو ریپرزینٹ سم مسلمز ان دا کورٹ آف مہاراجہ رنجیت سنگھ. تو میرے بزرگوں نے رنجیت سنگھ کے دربار میں منسلک ہوئے, اور پھر ایک 40 سال کا دور چلا. مجھے یقین ہے کہ آپ کو اس شخصیت کے بارے میں بہت کم معلوم ہے. یہ میں لاہور کی بات کر رہا ہوں. یہ کیوں کم معلوم ہے کہ ہم اپنی تاریخ سے سیکھتے نہیں ہیں, ہمیں اپنی تاریخ کا علم نہیں ہے, اور خاص طور پہ ایک سکھ ہونے کے ناطے رنجیت سنگھ کے ساتھ زیادتی بڑی کی گئی ہے. صرف ایک وہ سکھ تھا. اٹ واز اے سیکولر حکومت, ہندو مسلم اور عیسائی سب اکٹھے رہتے تھے, اور یہ لاہور کی وجہ تھی کہ ایک اسٹرانگ پنجاب بنا. یہ اتنا اسٹرانگ پنجاب بنا کہ اس زمانے کی سپر پاور جو ایسٹ انڈیا کمپنی تھی, اس نے برابری کی سطح پر آ کے مہاراجہ رنجیت سنگھ سے ٹریٹی آف فرینڈشپ سائن کی. ایک دفعہ نہیں, 3 دفعہ ان کی ٹریٹیز ہوئی.
اور لاہور پھیلتا ہے اور پھر پورا پنجاب بنتا ہے. رنجیت سنگھ کا جو پنجاب تھا اس نے کشمیر کو فتح کیا اور اس کو پنجاب کا حصہ بنایا. ملتان جو سندھ کا دارالخلافہ تھا اس کو فتح کیا اور پنجاب کا حصہ بنایا. کابل کا ایک نہایت ہی نایاب اور ان کا بڑا قیمتی صوبہ تھا پشاور, تو 1818 میں پشاور کو فتح کیا اور اس کو پنجاب کا حصہ بنایا. رنجیت سنگھ کا پنجاب دہلی کی سرحدوں سے شروع ہوتا تھا اور کابل کی سرحدوں پہ جا کے ختم ہوتا تھا. یہ وہ دور تھا جس میں میرے بزرگ مہاراجہ رنجیت سنگھ کے ساتھ شامل ہوئے اور ان کی بے شمار اس زمانے میں خدمات. آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس دور میں قرآن پاک کا پہلی دفعہ گرمکھی میں ترجمہ ہوا اور شام مکھی میں ترجمہ ہوا پنجابی زبان میں. ایک میں آپ کو مثال تعلیمی حوالے سے دوں, کیونکہ انگریز جب اپنے دور میں آتے ہیں 1849 میں, تو انگریز بڑی خوبصورتی سے رپورٹنگ کرتے ہیں, ہر چیز کی رپورٹ لیتے ہیں. اور یہ رپورٹ پنجاب آرکائیوز میں موجود ہے. ڈاکٹر لوگن نے رپورٹ بنوائی اور انہوں نے جب آ کے دیکھا, انہوں نے دیکھا کہ دیکھو لاہور میں ہمیں کوئی انسٹیٹیوشنز نظر نہیں آتے, کوئی تعلیمی بڑے بڑے ادارے نہیں ہیں, صرف 4 مدرسے ہیں جو لاہور میں چل رہے ہیں, تو کس کو دیکھا جائے؟ یہاں پر تو ہم تعلیم کا ریولوشن لائیں گے, تو ایک رپورٹ کرو کہ یہاں پہ کتنے لوگ پڑھے لکھے ہیں. اس رپورٹ میں لکھا ہوا تھا کہ لاہور شہر میں 87% لوگ 87% لوگ فارسی کی عرضی لکھ اور پڑھ سکتے ہیں. عرضی نویسی بڑا مشکل کام ہے, فارسی کے اندر عرضی لکھ سکتے ہیں اور فارسی پڑھ سکتے ہیں 87% وداؤٹ اینی انسٹیٹیوشنس. اور پورے پنجاب میں 78% لوگ تھے جن میں عورتوں کی نفوذ ذرا زیادہ تھی. 78% لوگ فارسی لکھ اور پڑھ سکتے تھے. یہ کتنی حیرت کی بات ہے. آج ہم اس ریٹ پہ نہیں پہنچ سکے. یہ کیسے ہوا؟ کیونکہ رنجیت سنگھ ایک ان پڑھ بادشاہ تھا, انگوٹھا چھاپ تھا, مگر وہ صاحب علم تھا اور علم دوست تھا. اس نے اپنے پاس بڑی خوبصورت ایک لائبریری بھی اکٹھی کی ہوئی تھی. اپنے ایجوکیشن منسٹر کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے شہر کے سب لوگ ہمیں عرضی لکھ لیا کریں. تو انہوں نے ایک قاعدہ ڈیزائن کیا تھا. اس قاعدے کا نام تھا قاعدہ نور. وہ بڑا سمپل سا قاعدہ تھا. ماں بولی زبان سے, چاہے آپ اردو بولیں یا پنجابی بولیں یا پنجابی کا کوئی بھی ڈائلاگ ہو, ماں بولی زبان سے آپ فارسی کیسے سیکھیں گے. اور یہ 3 مہینے کا کورس تھا. اور اس قاعدے کے آخر میں سمپل ارتھمیٹک تھی, جمع خرچ اور تقسیم, جو آپ کی زندگی میں ہمیشہ کام آتی ہے. یہ 3 مہینے کا کورس, 3 مہینے کا قاعدہ لاہور میں بنا اور اس کے 5000 کاپیز ہاتھ سے لکھ کر پنجاب کے تمام نمبرداروں میں تقسیم کی گئی. اور ان نمبرداروں کو ساتھ ایک حکومتی سطح پہ خط لکھا گیا کہ آج کے دن سے آپ قاعدہ پڑھنا شروع کریں, اور ٹھیک 3 مہینے کے بعد اس قاعدے کی 5 کاپیاں بنا کر کے لوگوں میں تقسیم کریں اور ہمیں عرضی لکھیں یہ قاعدہ آپ نے کس کس کو بھیجا. وہ قاعدہ ملٹی پلائی ہوتا ہے اور ود ان فیو ایئرز لاہور شہر کی میں 87% لوگ فارسی لکھ پڑھ اور سمجھ سکتے تھے. لاہور شہر ایک بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے. یہ یونیورسٹی ہے لاہور. برصغیر میں کوئی بھی فنکار اس کے فن کو نکھار نہیں ملتا تھا جب تک وہ لاہور نہیں آتا تھا. کوئی شاعر, کوئی ادیب, کوئی مصور, لاہور یونیورسٹی تھا. اس شہر میں 5 زبانیں لکھی, بولی, پڑھی اور سمجھی جاتی تھیں. عثمان صاحب پہلے